جب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان اس پر ہے تو ہم کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس رسول کو ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے اس رسول کی صفات کیا تھی، اس کے اخلاق کیا تھے، اس کے عادات کیا تھے۔ ہم آپ بعض چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تو کرتے ہیں، اگر سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں تو نبی نے بتایا ہے اس پیشانی کو کس کے سامنے جھکایا جائے، ان ہاتھوں کو کس کے سامنے پھیلایا جائے، ان ہاتھوں سے دھکا دینا ہے کسی کو یا گرتے ہوئے کو تھامنا ہے، زبان سے کون سی چیز کھائی جائے کون سی چیز نہ کھائی جائے، شراب حرام ہے اس کا ایک قطرہ بھی زبان پہ رکھنا جائز نہیں، قلیلہ و کثیرہ حرام۔ اسی طرح سے انسان کو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، سور کا گوشت ہے، مردار ہے، ان چیزوں کو کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ کتنی بہترین شکل میں کوئی پیش کرے تب بھی آپ اس کو نہیں کھائیں گے اگر اس اللہ کو مانتے ہیں۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول نے ان تمام چیزوں کو بتایا، کان کو کہاں استعمال کیا جائے، کیا سنا جائے کیا نہ سنا جائے، زبان سے کیا بولا جائے کیا نہ بولا جائے، اس ناک سے کیا سونگھا جائے کیا نہ سونگھا جائے، پیروں سے چل کر کہاں جایا جائے، اگر کسی بھائی کی مدد کے لیے جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کے لیے جاتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا جانتے ہیں، کسی آدمی کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ یہ عمل صالح ہے، یہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ ان پیروں سے چل کر غلط جگہ جاتے ہیں، کوئی آدمی اچھا خاصا کھڑا ہے، آپ نے اس کو دھکا دے کے گرا دیا، آپ نے اس زبان کو غلط استعمال کیا تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نہیں ملے۔ رسول کی ذات نمونہ ہے ہمارے لیے، اللہ کے رسول نے کیسے اپنی آنکھوں کو استعمال کیا، کن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا، کن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا۔ اللہ کی کتاب کو دیکھیے، اپنے والدین کو ادب اور احترام کی نیت سے دیکھیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں بہت اجر ملتا ہے۔ لیکن کسی غیر محرم کو اگر دیکھیں گے تو اللہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ یقینی طور پر ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے، تو سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر استعمال کریں گے تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ بنایا ہے، اور اس اسوے کی جب اتباع آپ کریں گے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے۔ لیکن آج انسان یہ سمجھتا ہے یہ کان میرے ہیں، یہ زبان میری ہے، یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ پیر میرا ہے، شرمگاہ میری ہے، جہاں چاہوں میں استعمال کروں اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ امانت ہے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہاں تو رب کائنات کی مرضی چلے گی، اور جب رب کائنات کے مطابق آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو اللہ کی امانت کا حق ادا کریں گے، اور اللہ امانت کا حق ادا کرنے والوں کو بہترین اجر و ثواب سے نوازیں۔ لیکن جب خیانت کریں گے تو آپ یقین کیجئے ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنا گلا کھول لیں، زہر کھا لیں، اپنے اوپر کا ہے بندوق سے حملہ کر کے اپنی خودکشی کر لیں۔ خودکشی حرام ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بیماری دی ہے، آزمائش میں مبتلا کیا ہے، آپ صبر سے کام لیجئے، دوا لے آئیے، کھائیے، دعا کیجئے،
دوا اور دعا دونوں استعمال کیجئے۔ اگر آپ کی حیات باقی ہے اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے آپ کی حیات، اگر آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے تو جانا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں سب اللہ کی امانت۔ اللہ کے رسول کی چھوٹی سی ایک حدیث ہے، من یضمن ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، بعض روایتوں میں رجلئی کا تذکرہ ہے، اضمن لہ الجنہ۔ آج بہت سے لوگ گارنٹی دیتے ہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ امت کو یہ بتا دو، جو آدمی زبان کی حفاظت کر لے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے جو دونوں ران کے بیچ میں، دونوں پیروں کے بیچ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کا ٹکٹ مجھ سے لے لے، سیدھے جنت میں جائے گا اگر ان دو چیزوں کو صحیح حفاظت کرے۔ آج دنیا میں جتنی برائیاں پھیلتی ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے پھیلتی، نگاہ غلط استعمال ہوتی ہے، شرمگاہ غلط استعمال ہوتی ہے، زبان غلط استعمال ہوتی ہے، جھگڑے نہ جانے کیسے کیسے تیار ہو جاتے ہیں، اور آدمی اس میں پریشان رہتا ہے۔ کھانے کا سامان ہے، مکان شاندار ہے، رہنے کے لیے گاڑی ہے، لیکن جب اندر سے اس کو پوچھے تو کہتا سکون نام کی چیز۔ سکون کب ملے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کے علاوہ کہیں سکون نہیں مل سکتا۔